یہ علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ یہاں تحریک دیوبند کا الہامی پس منظر ذکر کیا جائے گا۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ دیوبند کی تحریک کے قیام کے لیے بڑے دماغ اکٹھے ہوئے ہوں، انہوں نے سوچا ہو، کوئی منظم لائحہ عمل ترتیب دیا ہو، اس کے لیے کوئی فنڈ جمع کیا ہو، عوام کو متوجہ کیا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، تاریخ کا طالب علم یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ غیبی تائید کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے کہ اسباب بنتے چلے گئے، لوگ ملتے چلے گئے، اور چند افراد کی محنت جو بے بسی اور بے بضاعتی کی حالت میں شروع ہوئی تھی، ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ کہانی کا آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہوتا ہے۔ یہ 18ویں صدی کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ زمانہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اب عقل و شعور کا دور ہے، یہاں ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر سمجھا جائے گا اور اسلام کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر سمجھے گی اور مذہب اسلام میں جو بھی چیز عقل کے خلاف ہوگی اسے ان ھذا الا اساطیر الاولین کہہ کر رد کر دے گی۔ اب اگر اسلام کو دنیا میں رہنا ہے اور یقینی طور پر رہنا ہے تو اسے عقل اور استدلال ہی کی بنیاد پر قائم رہنا ہوگا، اور اگر اسے عقل و استدلال سے جدا کر دیا جائے تو یہ بھی یہودیت اور عیسائیت کی طرح مسجد میں محدود ہو جائے گا اور زندگی کے رواں دواں قافلے کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اسلام کو عقل و استدلال کی بنیاد پر پیش کرنے کا یہ نقطۂ نظر نہ صرف یہ کہ شاہ صاحب نے واضح کیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے، جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ شاہ صاحب کی یہ سوچ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں تھا، بلکہ یہ حالات کا درست اور حقیقت پسندانہ تجزیہ تھا۔ شاہ صاحب ایک طاقتور دماغ، مؤثر ترین عمل، وسیع سوچ، پاکیزہ اور طاقتور روح کے مالک تھے۔ انہیں رحمانی تائید حاصل تھی اور ان کے کاموں کے پیچھے گویا ایک غیبی طاقت بھی کار فرما تھی۔ شاہ صاحب اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، ایک دن نماز عصر کے بعد متوجہ اللہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور سر سے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس حالت میں میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ یہ دین کی ایک خاص نوعیت کی تشریح اور ترجمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح وہ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ شریعت محمدیہ کو اس دور میں حجت اور برہان کے لباس میں ظاہر ہونا ہے اور اس عمل کے لیے انہی کا انتخاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں دین کے دو اماموں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا، گویا ان دونوں نے مجھے ایک قلم عطا کیا اور فرمایا یہ ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا علمی کام شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق اور شاہ عبدالغنی کے واسطے سے حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی تک پہنچا۔ اس تمام تر پس منظر میں یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ دیوبند کا ایک بنیادی مقصد اسلام کی ابدیت اور اس کی معنویت کو اس دور جدید میں عقل و استدلال کے ساتھ پیش کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تخلیقی نوعیت کا کام تھا اور مولانا قاسم نانوتوی سے زیادہ بہتر انداز سے اسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا دوسرا اہم ترین سبب یورپی تہذیب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال تھی۔
اس وقت یورپی انقلاب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نشاط اور زندگی سے بھرپور تہذیب کے ساتھ عالم اسلام کا رخ کر چکا تھا، اور مسلم ممالک اور ان کے ارباب اقتدار یورپ سے متاثر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یورپی نظام تعلیم نے بھی ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی اس تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ایسے میں ضروری تھا کہ قلعہ بندی کر کے اسلامی نظام اور اس کی تہذیب کی حفاظت کی کوئی صورت بنائی جائے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے سیاسی حالات بھی خطرناک تھے۔ حکومت عثمانیہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ امت مسلمہ پر ایک عمومی غفلت تھی۔ اس کے لیے یورپی تہذیب کا مقابلہ اور اس کے خلاف اقدام کرنا ممکن نہیں تھا، اور ایک ہی راستہ باقی تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ کر تیاری کی جائے اور پھر خود کو میدان میں لانے کے قابل بنایا جائے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے تذکرہ سوانح میں لکھتے ہیں، 57 کی کشمکش کی ناکامی کے بعد قتال اور آویزش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ کا دماغ مصروف ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام اسی لائحہ عمل کا سب سے زیادہ نمایاں اور مرکزی اور جوہری عنصر تھا۔ مسلمانوں نے بارہا اٹھنے کی کوشش بھی کی، تحریکیں بھی اٹھائیں، مگر ناکامی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ شاملی میدان میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی خود شکست کھا کر پیچھے لوٹے تھے۔ ان تمام ناکامیوں کے بعد حضرت نانوتوی کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ مایوس ہو جائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی دوسرے انداز سے سوچنے کا آغاز کریں، اور دارالعلوم دیوبند کا قیام یہ سوچ کا دوسرا زاویہ تھا۔ مولانا قاسم صاحب کے شاگرد رشید اور جانشین مولانا محمود الحسن دیوبندی ایک موقع پر فرماتے ہیں، حضرت الاستاد نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 57 کی ناکامی کی تلافی کی جا سکے۔ اس تمام تر تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا دوسرا بڑا مقصد وقت کی طاغوتی اور فرعونی طاقتوں سے مقابلہ تھا، اور اس مقابلے کے لیے تیاری تھی، اور ایسے افراد تیار کرنا مقصود تھے جو ہر قسم کی صلاحیت کے بعد میدان عمل میں اتریں اور امت مسلمہ کو ناکامی سے نکال کر عروج کی بلندیوں پر لے جائیں۔